ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی میں تقریباً ان کی 20% جو ہے 49 غالباً میرے خیال سے I could be wrong with regards to the exact number لیکن 49 ان کے کینڈیڈیٹس تھے جو ریٹرن کینڈیڈیٹس تھے اور اس میں تقریباً 20% اس کے جو تھے وہ انڈیپینڈنٹس تھے تو ان کو بھی اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا. اب بات یہ آتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ پارلیمنٹ میں بعد میں جو سیاسی جماعت کے لوگ تھے, میں پی ٹی آئی کے لوگ ہی کہوں گا کیونکہ جب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور کنٹیسٹ کرنے کے بعد جب کہ پی ٹی آئی موجود تھی, اس کا سٹرکچر موجود تھا, اس سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کی. انہوں نے واضح طور پہ پتہ نہیں یہ کون سی لیگل گریو مسٹیک ان سے ہوئی. میں نے تو پچھلی بھی پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ان کی پارٹی میں بہت زیادہ وکلاء ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور سیاسی جماعت میں اتنے وکیل ہوں, میں خود بھی وکیل ہوں, لیکن میری تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے بات کہ یہ ان کو کس نے منفرد یا غیر مفید مشورہ دیا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو جا کے جوائن کریں, جب آپ کی تمام تر لسٹیں پی ٹی آئی کی موجود تھیں. یہ لوگ ہی دوبارہ اگر پی ٹی آئی میں جاتے ان 3 دنوں میں آئین پاکستان کے تحت تو کوئی قباحت نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی, یہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی سیٹس ان کو مل جاتی. لیکن ایک کسی اور پارٹی میں جا کے بسیرا کر دیا آپ نے, جس نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا, جس نے کوئی ایک ٹکٹ بھی ایشو نہیں کیا, جس کا کوئی ایک کینڈیڈیٹ موجود نہیں تھا. اب وہ پارٹی کس طرح لیگلی کلیم کر سکتی ہے؟ اب بیسک جو ایک آئین کی جو تشریح ہے وہ اس پورے سلسلے میں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 اور اس کے ساتھ پھر الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 کے ہیں. اسی پہرائے میں, اسی تناظر میں دیکھنا ہے, اور یہی قانون اور یہی آئین ہے جس میں رہ کے ود ان دا 4 کارنرز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ اس چیز کا فیصلہ ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سے مراد آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل کو پارٹی بننے کا کہہ کے, کیونکہ اب انہوں نے اس کو جوائن کر لیا, نہ تو سنی اتحاد کونسل کی کوئی لسٹ ایگزسٹ کرتی ہے, نہ ہی ان کے کسی شخص نے کنٹیسٹ کیا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ریڈ ان کیا جائے, کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن ان کی منشا کے, ان کی مرضی کے مطابق کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو خدا نہ خواستہ پوری چیز کو ری رائٹ بھی کیا جائے. خدا را نہ آئین اور قانون آپ کی مرضی اور منشا پہ ری رائٹ ہوں گے, نہ ان پہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو ریڈ ان کیا جائے گا. آپ کی جو ڈیڈ لائن تھی لسٹ دینے کی سنی اتحاد کونسل کی وہ 24 جنوری تھی, اور یہ واضح موقف ریگولیٹر کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ 24 جنوری کو اگر آپ نے لسٹ نہیں دی تو دین ٹائم ہیز پاسڈ. لیکن ہاں, اگر آپ کا یہ بھی میں کہہ دوں کہ اگر آپ کا کوئی ایک کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرتا, بھلے ہی وہ نہ جیتا, تب بھی آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ شاید غالباً ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن کی اور اس کے ساتھ الیکشن ایکٹ, الیکشن رولز کی, میں تو اسی طرح اس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اب سنی اتحاد کونسل کا اپنا آئین جو ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ تصادم میں ہے. آرٹیکل 17, آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 25 کوئی یہ ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے, سنی اتحاد کونسل کا اپنا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ان پروویژنس کو وائلیٹ کرتا ہے, اور بالخصوص نان مسلمس کی یا مائنورٹیز کی جہاں پہ بات کی جائے, اس کو تو یہ کسی زمرے میں ہی ان کا آئین اور قانون نہیں لے کے آتا, ان کی پارٹی کا جو آئین ہے.
تو پھر یہ کس طرح کلیم کریں گے؟ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر بات کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، تو کیا آیا یہ صرف خواتین کی ریزرو سیٹس لیں گے؟ جو مائنورٹیز کی سیٹس ہیں وہ نہیں لیں گے؟ کیونکہ اپنی پارٹی کا جو آئین ہے اس سے تو منحرف نہیں ہوا جا سکتا، اس سے تو آگے نہیں جایا جا سکتا. تو خدارہ یہ تمام تر جو معاملہ ہے اس کو آپ نے آئین اور قانون کے پہرے میں دیکھنا ہے. یہ 2017 کا ایکٹ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اور الیکشن رولز 2017 جو ہیں، یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت وداؤٹ اینی ایشو، بغیر کسی آبزرویشن کے یہ پاس ہوا تھا. تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں مشاورت ہوئی تھی اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اس پہ آن بورڈ تھیں، باشمول پاکستان تحریک انصاف کے، باشمول پی ٹی آئی کے، جو آج کہتی ہے کہ یہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ ہمیں دی جائیں، یہ اس پہ ہمارا حق ہے. تو نہ تو کانسٹیٹیوشن میں ریڈ ان کیا جائے گا آپ کی استدعا کے مطابق، نہ ہی کانسٹیٹیوشن میں کو ری رائٹ کرنے کی جو آپ کی استدعا ہے، کیونکہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے. یہ ان اکارڈنس ود لا ہوگا، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہوگا. آپ کے آج کیونکہ لائیو چل رہی تھی پروسیڈنگز اور آپ نے بھی دیکھی، میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں، قوم نے بھی دیکھا، پاکستانی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح کا فلاڈ لیگل آرگیومنٹ لیا گیا اور وہاں پہ جس طرح یہ کلیم کیا گیا کہ ان کا حق ان سیٹوں پہ ہے. قانونی اور آئینی طریقے کو دیکھتے ہوئے، آئین کو دیکھتے ہوئے، الیکشن ایکٹ، الیکشن رولز کو دیکھتے ہوئے یہ سیٹیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو نہیں مل سکتی. لیکن میں اس پہ اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اب ججمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ ریزرو ہو چکی ہے. یہ میرا یا آپ کا کام نہیں، یہ فیصلہ اگست سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینا ہے. اس پہ کس طرح کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، کتنے جو ہیں اس پہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن پروویژنس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، کس طرح ان کو انٹرپریٹ کیا جائے گا، یہ جب فیصلہ آئے گا یہ اس فیصلے میں دیکھا جائے گا. لیکن تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو اس پروسیڈنگ کا حصہ تھیں، وہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. وہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا آرگیومنٹ ایک ہی ہے کہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اسی آئین اور قانون کی جو پروویژنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا موقف ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. لیکن سنی اتحاد کونسل اور ساتھ پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں یہ سیٹیں ہماری ہیں، اس پہ ہمارا حق ہے. اگر نان کیوریبل لیگل ڈیفیکٹ آپ نے کر دیا ہے تو اب ایٹ اے لیٹر سٹیج جو ہے آپ یہ استدعا نہیں کر سکتے، یا ایک گریو لیگل مسٹیک جب آپ نے کی، اب یہ استدعا نہیں ہو سکتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی اور ایز اے ریگولیٹر، الیکشن کمیشن آف پاکستان، دے شوڈ گو بیک ان ٹائم اور وہ اس کو کورس کریکشن کریں. اس کی کورس کریکشن نہیں ہو سکتی. آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی لائکنس کے مطابق، آپ کی آئین کی اور قانون کی جو ریلیونٹ لاز ہیں ان کی جو اسپیسیفک پروویژنز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی. آپ جو کرنا چاہیں، لیکن قوم کو اور عوام کو خدارہ بے وقوف مت بنائیں. آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کو آپ ہولڈ کریں، آپ دکھائیں اور آپ مانیں کہ آپ سے یہ گریو مسٹیک ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، اس کی پارلیمنٹ میں آئیں، قانون سازی پہ بات کریں. آپ کے ممبران وہاں پہ موجود ہیں، آپ پارلیمنٹ میں رہ کے آپ بتائیں کہ یہ جس طرح 2017 میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل بیٹھ کے یہ 2017 کا ایکٹ اور رولز بنائے، کسی کو کوئی آبجیکشن، کوئی آبزرویشن نہیں تھی اس پہ. اب آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری فیور میں
قانون کو توڑ کے, قانون کو مڑوڑ کے اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے ان کے فیور میں کی جائے تو اس طرح پاسبل نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ آئین اور قانون کو چلنے دیں, آئین اور قانون کی رسپیکٹ کریں, اور صرف اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو, جو ایک فالس پولیٹیکل نیریٹو آپ نے, جو سیاسی چورن آپ یا سیاسی منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا را اس سے اجتناب کریں. شکریہ. سر آپ کی جو پریس کانفرنس سے جو مجھے مطلب سمجھ آیا, آپ نے کہا کہ ان کا حق نہیں بنتا مخصوص نشستیں. اگر سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی یا سنی صاحب کونسل کے حق میں دیتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ وائلیشن کرے گا آئین اور قانون کی؟ نہیں, دیکھیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے جس تناسب میں آتا ہے, بیکاز آبویسلی 13 ممبر بینچ ہے, اور 13 ممبر بینچ جو ہے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ تمام تر جج صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی لیگل مائنڈ رکھتے ہیں. ہر کسی کا ایک اپنا لیگل مائنڈ ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسینٹنگ نوٹس بھی آتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ فیصلہ ریزرو ہے. اینڈ آف کورس میں اگر اس کی نیٹی گریٹیز میں جاؤں یا میں اس کی کوئی آپ کو میرٹس ڈی میرٹس پہ ڈسکشن کروں, تو آئی تھنک دس از ناٹ جسٹ, اور یہ فیئر نہیں ہوگا, یہ میرے کسی فیئر کامنٹ کے زمرے میں بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ بات نہ کریں. ہاں, جو بھی فیصلہ آتا ہے حکومت وقت آبویسلی اس کو, اس کی احترام بھی اس کا کرتی ہے, اور آبویسلی اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی. دیکھیں, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, لیکن اس سوال کو آنسر کرنے سے پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخباری تراشے تھے اور اخباری خبریں تھیں, سرخیاں تھیں, اس پہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے اوپر جو ہے سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی نے اسپرشنز کاسٹ کر دی ہیں, اسی کو متنازع بنا دیا انہوں نے. تو معذرت کے ساتھ یہ وتیرہ اس پارٹی کا بہت پرانا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت کی واہ واہ, اور ان کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر یہ عدالت کو برا بھلا بھی کہیں, نازیبا الفاظ بھی استعمال کریں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین بھی چلائیں. تو یہ اس طرح تو نہیں ہے, اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے معذرت کے ساتھ پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کیمپینز چلائیں, سوشل میڈیا پہ بھی چلائیں, اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آ کے آپ اس پہ باتیں کریں. تو میرے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے, اور جواب میں آپ کو اس کا یہی دے سکتا ہوں کہ اسی بینچ پہ اسپرشنز کاسٹ کیے, تو میں معذرت کے ساتھ, اور اب وہ یہ بھی ایک, میں ٹی وی شو میں تھا, پروگرام میں تھا, تو یہ بھی ان کی پارٹی کے ممبر نے کہا کہ یہ کچھ جج صاحبان کے جو ہے وہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے خلاف جائیں گے. تو معذرت کے ساتھ ہم تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ایز گورنمنٹ وی ہولڈ دی judges of the superior courts and the Lord Judiciary alike in the utmost highest regard. اور تمام تر پاکستانیوں پہ, عدالتوں پہ, اداروں کا احترام لازم و ملزوم ہے. لیکن یہ ایک منفرد سیاسی جماعت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے بتانے کی بات نہیں ہے, سب کی آنکھیں کھلی ہیں, سب کے سامنے ہے, جو جس طرح کا ایک کردار یا جس طرح کی باتیں یا جس طرح کا جو ایک کانڈکٹ ہے اس سیاسی جماعت کا, وہ میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں, وہ میرے سے بہتر قوم جانتی ہے, وہ میرے سے بہتر عوام کو پتہ ہے کہ اپنے مقاصد کو میٹ کرنے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت جو اس وقت جوڈیشری ہو یا دیگر ادارے ہوں, ان کے جو سپیریئر اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں یا ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں. ایکس بند کر دیا گیا, آپ اور میں دونوں وی پی این کا استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن ایکس کے اوپر اس وقت تک پاکستان کے تمام جو ججز, میرے اگر کوئی من پسند جج ہے تو میں اس کے حق میں ہوں گا, لیکن میں اس کے خلاف جاؤں گا. دوسرا کوئی ہے وہ اس کے خلاف جائے گا. آپ کی جماعت کی جانب سے بھی یہ اکثر ہم نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا کہ وہ ججوں کے خلاف یا دیگر اداروں کے خلاف اس طرح کی پوسٹ شیئر ہوتی ہیں, ٹویٹس ہوتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میں اور ان میں پھر کیا فرق ہے؟ دیکھیں, آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی سوشل میڈیا ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے, اور خواہ وہ جج ہو یا نہ ہو,
کیونکہ ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات جو ہے، اپنا آرگیومنٹ جو ہے، وہ ایک بہتر طریقے سے اس کو کسی بھی میڈیم پہ، کسی بھی فورا پہ ہمیں اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے، اور حقائق سے منافی پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے، حقائق میں کے اوپر رہ کے کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور کوئی اس طرح